جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بیوی شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئے تلہیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ مجھے تم سے بہتر کی خواہش نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، رہے گی اور حیات رہے گی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کی حالی جولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ رشتے ضرورت کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، محبت کے ہوتے ہیں۔ جہاں احساس اور محبت ہوں وہاں اس بات کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ جن سے ہمارا تعلق ہے وہ ہمیں اپنی ضرورت کے لیے آواز دے، بلکہ خود یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ وہاں میری کتنی ضرورت ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کی نظر میں رشتوں کی کوئی اہمیت ہو۔ اے لوگوں، ذکر کرو اس میں شفا ہے، اور لوگوں کے عیب بیان نہ کرو اس میں بیماری ہے۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہم سفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چھن لیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو آپ کے حق میں بہتر اور مستقبل ہو۔ آمین ثم آمین۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ بے شک ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے کہ اللہ، یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ تمہارے ہونے سے ہمت ہے مجھ میں، ورنہ میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے والی لڑکی ہوں۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ میرے تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کو کسی اور کو نہیں سناتے۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے۔ ازداد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ بیٹیاں ماں باپ کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کے محنت کا پل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔
رمضان سے قبل گھر کے ساتھ دل کو بھی صاف کر لیجئے تاکہ رمضان کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے۔ کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رشتے احساسات سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھے احساس کا رکھے، نہ کہ احسانات کا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے، اسے ٹوکر نہیں۔ دل وہ ہے جسے اللہ کا راستہ معلوم نہیں اور نہ ہی وہ کسی سے دریافت کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ لا دواء کالدعاء، دعا کی جیسی کوئی دعا نہیں، اور میں سکون کو اور جس سکون کو تم ساری دنیا میں ڈھونڈتے ہو وہ قرآن اور نماز میں چھپا ہوا ہے۔ اچھے لوگوں کی یہی حامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے نواز دے جس میں خیر و برکت اور سکون ہو، آمین ثم آمین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ بے شک جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں اور اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، آمین ثم آمین۔ یا اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب یا رب یا رب رحیم، ہمیں وہی راستہ سمجھانا جو بہتر ہو اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہوں۔ یا الہی ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر رکن سے مکمل فرمانا، آمین ثم آمین۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہیں، جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں اس کا سوال نہیں ہوگا تم سے، اس کے پیچھے خود کو مت ہلکان کرو۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس کوئی ایسا وقت سامنے آ جائے ہمیں جس میں راحتیں نہ ہو تو صبر کیجیے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو یہی ہے۔
برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی بھی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔